سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے بالوں کو اور داڑھی مبارک کو تیل لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ علیہ السلام جب تیل لگاتے تو تیل کو اپنی بائیں ہتھیلی پر ڈالتے، صب فی راحتہ الیسری، آپ علیہ السلام بائیں ہتھیلی پر تیل کو ڈالتے، وہاں سے تیل کو لیا کرتے تھے لگانے کے لیے۔ اب داڑھی مبارک کو تیل لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دہن لحیتہ بدأ بانفقتہ، جب آپ علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو ابتدا نیچے والے ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہیں جن کو داڑھی بچہ کہتے ہیں اس سے آغاز فرمایا کرتے۔ البتہ بعض شوافی کی کتب میں اس کے بعد دائیں طرف کے بالوں کو پھر بائیں طرف کے بالوں کو تیل لگانا مسنون لکھا ہے، لیکن اس حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو داڑھی بچے کے بال ہیں تو ان کو پہلے تیل لگایا کرتے تھے، پھر داڑھی کو تیل لگایا کرتے۔ سر کو تیل لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دہن احدکم فلیبدأ بحاجبہ، تم میں سے جو بھی کوئی تیل لگانے کا آغاز کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھووں سے آغاز کرے، یعنی پہلے دائیں کو لگا دے پھر بائیں کو لگا دے، یعنی ہتھیلی سے تیل کو لے پہلے دائیں لگائے پھر بائیں۔ اب یہ دائیں بائیں کا اس حدیث میں تو ذکر نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ علیہ السلام جب جوتی پہنتے یا سرما وغیرہ لگاتے تو اس میں دائیں کو ترجیح دیتے، تو پہلے دائیں کو کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ آغاز تو بھووں سے کرنا ہے تو اس وجہ سے پہلے دائیں بھوں کو کر لے پھر بائیں کو کر لے، پھر اس کے بعد سر کو لگانا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جب تیل لگائے تو اس کو چاہیے کہ سر کو تیل لگانے کا آغاز اور ابتدا پیشانی کے بالوں سے کرے، یعنی ہتھیلی سے تیل کو لیں اور پہلے پیشانی پر لگائیں پھر اس کے بعد دائیں بائیں لگا کر سارے سر کو لگا لیں۔ تو یہ طریقہ ہے داڑھی اور سر کو تیل لگانے کا جو آپ علیہ السلام کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے تمام معمولات آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنے والا بنائے۔